حدیث خیبر ہے کہ جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو بندہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی پیار کرتا ہے، اور ادھر اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اور جھنڈا پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ یعنی یہ جو چار صفتیں ہیں، پہلی یحب اللہ، دوسری ورسولہ، تیسری یحبہ اللہ، اور چوتھی ہے ورسولہ، کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں، اور ادھر اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے یہاں تک حصے تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبوبیت اور محبیت کا درجہ اور مقام ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کر دیا، اور ساتھ اس حقیقت کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ آ گیا۔ ابن نجار نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کو حکم ہے صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب اپنی امت کے لیے دعا کر دو، تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ امتی کا جنازہ آ گیا اور محبوب علیہ السلام کو درخواست پیش کی گئی کہ محبوب جنازہ پڑھا دیں، فابا، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا، فابا ان یصلی علیہ، جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت الصلاۃ علی احد من امتک الا علی ھذا، آج تک ایسا موقع تو پہلے نہیں دیکھا ہم نے کہ امتی آپ کا ہو، کلمہ گو ہو اور جنازے کا وقت ہو اور آپ انکار کر دیں، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ تو اس کا کس لیے جنازہ ترک کیا جا رہا ہے؟ یعنی صحابہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے، حکم پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا تو ہم بیان کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم کوئی نبوی فیصلہ اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کریں۔ صحابہ نے پوچھا تو آج اس بات کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، سند سے کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے کہا محبوب یہ ٹھیک ہے آپ نہ پڑھائیں، اور آپ کا نہ پڑھانا ہی صحیح ہے، لیکن ہمیں پتہ تو چل جائے کہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے سے آپ نے کس لیے انکار فرمایا ہے؟ چونکہ آج تک کسی کے جنازے کا، جو مسلمان ہے، منافق کی بات نہیں، مسلمان کسی کے جنازے کا آپ نے انکار نہیں کیا، اور اس کے جنازے کا انکار فرما دیا ہے، تو سبب کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے سبب بیان کیا، فرمایا ان ھذا کان یبغض عثمان، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا۔ میرا داماد ہو، میرا صحابی ہو، میرا خلیفہ ہو، میرا رفیق ہو، میرا خلیل ہو، اور کوئی اس کا بغض رکھے دل میں اور پھر میری دعائیں لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فابا، انکار کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ ان ھذا کان یبغض عثمان، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ فلم اصلی علیہ، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادھر سے یہ گارنٹی دی کہ رب بھی ان سے پیار کرتا ہے، رب کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں، تو پھر اب کسی کو یہ گنجائش نہیں کہ وہ بغض رکھے ان سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ بغض کی بنیاد پر اس شخص کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں سے محروم کیا، اور کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اور جہاں تک وہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال تھا، اگلے الفاظ اس حدیث کے یہ ہیں، فرمایا وَأَزِيدُكَ، اے میری شہزادی ام کلثوم، میں جو کچھ میں نے بیان کیا اس سے کچھ اور بھی تمہیں بتا دوں، جو تمہارا سوال ہے تو جان لو۔ کیا؟ فرمایا لو قد دخلت الجنت، جب تم جنت میں داخل ہوگی
اس سوال کا جواب تم خود دیکھو گی جب تم جنت میں جاؤ گی۔ فرعیت منزلہ، تم اپنے خامد کا مقام دیکھو گی۔ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو فرعیت منزلہ، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں مقام دیکھو گے۔ لم تری احدا من اصحابی یعلوہ فی منزلہ، جنت میں جس منزل کا تعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے، میرے اصحاب میں تم کسی کو اس منزل میں عثمان غنی سے بلند نہیں پاؤ گی۔ یہ مرتبہ ہے تمہارے شوہر کا، یہ مقام ہے تمہارے شوہر کا کہ رب ذوالجلال نے ان کو منتخب کیا ہے اور ان کو اونچی شانیں اور اونچے مرتبے عطا کیے ہیں۔ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے، میں نے ہو بہو ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اونچے مرتبہ و مقام کے مالک ہیں، یہاں تک کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، نزال بن صبرہ راوی ہیں ابن عساکر میں، وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے ہیں سألنا علیًا عن عثمان، ہم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقت عثمان کے بارے میں سوال کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ارشاد فرمایا، ذاک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین۔ پھر عثمان غنی کی شان کیا پوچھتے ہو؟ یہ وہ انسان ہے جن کا ذکر فرشتوں نے کرنا ہو تو ذی النورین کہہ کے بولتے ہیں۔ ملأ اعلیٰ میں، بلند مقام والے فرشتوں میں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے ان کو ذی النورین کہتے ہیں، دو نوروں والا، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد نکاح میں آئیں اور اتنا اونچا مرتبہ و مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ انہی فرامین کی روشنی میں امام ذہبی نے الخلفاء الراشدون کتاب کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی کی شان کیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا چاہا۔ وہ ربضہ کا جو مسئلہ بھی ہے کہ ان کو ربضہ میں منتقل کیا گیا تھا کچھ حکمتوں کے پیش نظر، تو اس نے سمجھا کہ شاید میں خلاف بولوں گا تو ابو ذر غفاری میری حمایت کریں گے۔ جب اس شخص نے رافضی تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی کمنٹس نازیبا ظاہر کرنے چاہے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، لا تقل فی عثمان الا خیرا، اگر بولنا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو سوائے خیر کے کچھ نہ بولو، ان کے بارے میں زبان کھولنی ہے تو خیر سے بولو، شر نہ کرو، صرف خیر سے بولو۔ کیوں؟ کہا کہ لقد رأیت منظرا وشہدت مشہدا لا انساہ، آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے، میں بھولا نہیں۔ لقد رأیت منظرا، میں نے ایسا منظر دیکھا، وشہدت مشہدا، میں ایسی بات کا گواہ ہوں، لا انساہ، میں اس کو بھول نہیں پاؤں گا۔ میرے سامنے ایسی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اب یہ حدیث مجھے کتب حدیث میں کہیں اور نہیں ملی، یہ صرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آگے پہنچی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، کنت التمست خلوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسمع منہ، میری یہ جستجو تھی کہ میں سرکار کو تنہا بیٹھے ہوئے پاؤں۔ مجھے ہمیشہ مجمع میں بھی پاس بیٹھتا تھا، لیکن میری تمنا یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے مجھے مل جائیں تو میں پاس جا کے بیٹھ جاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک موقع پر میں اسی تمنا میں تھا تو سرکار مجھے مل گئے، یعنی کسی باغ میں محبوب علیہ السلام تنہا بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا فجاء ابو